مدینہ کیسے بنا اور اس کی پہل کہاں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما من نبی الا حج، ہر نبی نے حج کیا، بیت اللہ ہر نبی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب حج کرنے تشریف لائے اور واپسی کا راستہ ان کا یہی تھا، تو ان کے صحابہ میں 3 شخص تھے، ایک کا نام تھا قریظہ، ایک کا نام تھا قینقاع، ایک کا نام تھا نذیر، ذوات کے ساتھ۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو وہ تینوں علماء تھے، وہ آپس میں کہنے لگے لگتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئیں گے، تو کیوں نہ ہم یہاں رہ جائیں۔ یہ جگہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک وادی تھی بس، تو ہماری نسلیں یہاں رہیں گی، جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہ جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ جب یہ والسماء ذات البروج میں جو واقعہ ہے کہ یہودی بادشاہ تھا یمن میں، جس نے عیسائی مذہب قبول کرنے پر آگ میں جلا دیا تھا لوگوں کو، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو کچھ قبائل یہود وہاں سے خیبر گئے، بنو قریظہ یہاں آباد ہو گئے۔ جب قوم سبا پہ عذاب آیا تو اس کے 13 نبی ان کے پاس آئے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ نہیں مانے۔ تو وہ ڈیم میں نے دیکھا تھا یمن میں، جب میں گیا تھا 8 گھنٹے کا سفر کر کے میں وہاں پہنچا تھا، اور راستے میں قبائلی لڑائیاں، جگہ جگہ وہ کلاشن کوفیں، بڑا خوفناک ماحول تھا، لیکن میں نے کہا دیکھنا ضرور ہے۔ وہ جا کے ڈیم دیکھا، جو نہریں نکالی تھیں وہ دیکھیں، تو وہاں سے یمنی قبیلے 2 وہ نکل پڑے کہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کے سردار کا نام خزرج تھا، دونوں بھائی تھے۔ تو وہ چلتے چلاتے وہ یہاں مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ جب یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، اس نے مدینے پہ آگے شام پر حملہ کرنا تھا، مدینے پہ جب وہ اٹیک کرنے لگا تو یہود کے علماء نے اس سے کہا یہاں آخری نبی آنے والا ہے، یہاں یہ کام نہ کرو، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پھر نا اپنی فیملی میں سے، اپنے شاہی خاندان سے ایک خاندان کو یہاں مدینے میں آباد کر دیا، اور ایک تحریری خط بھی لکھ دیا، وہ اشعار پر مجھے یاد تھے لیکن اب بھول گئے، کہ میں اس آخری نبی پہ ایمان لایا۔ تو وہ جس فیملی کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اس کے مہمان بنے میرے نبی ابو ایوب انصاری، طبہ کی چھوڑے ہوئے خاندان میں سے تھے۔ اس وقت کی دعا کو اللہ نے یہ آنر دیا کہ ابو ایوب کے مہمان بنے ہمارے نبی۔ تو اوس و خزرج کو آپس میں لڑا کر یہ تینوں یہودی قبیلے مال بناتے تھے، ان کو سود پہ پیسے دیتے تھے، ان سے یہ مال بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، تو 10 سال ہو گئے آپ کو دعوت دیتے، کوئی ایمان نہیں لایا سوائے 150 آدمی۔
تو نبوت کے 10ویں سال آپ مینا میں حج کے دنوں میں مینا میں گشت کرتے تھے، جیسے ہم تبلیغی دوست گشت کرتے ہیں۔ تو کوئی میری بات سن کے مان لے آئے، تو ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے آگ روشن کر کے روشنی کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے دیکھا سارے نوجوان ہیں، تو آپ ان کے پاس گئے، میری بات سنو گے؟ وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے یار وہ یہودی باتیں کرتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، کہیں یہ وہ نہ ہو؟ تو آؤ اس کی سنیں۔ تو وہ تھے ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، اسعد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، یہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو دعوت دینی شروع کی، قرآن آپ کیا تھے؟ قرآن سناتے تھے۔ اور عبادہ بن صامت چھٹے تھے، وہ کہنے لگے ہوا یہ کلام تو انسانوں والا نہیں ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے، چلو پہل کرو۔ تم 6 نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اتنے خوش ہوئے، تو کہنے لگے اگلے سال ہم آئیں گے۔ تو اگلے سال آپ نے مینا میں ان سے ملاقات کی، تو 12 لوگ تھے، ان میں یہ 6 پورے نہیں تھے، 3-4 یہ تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے، 12 تھے، جس کو بیعت عقبہ الاولیٰ کہتے ہیں، پہلی بیعت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اب اگلے سال آئیں گے۔ تو مینا تو اب انہوں نے سارا حاجیوں کے لیے پہاڑ ہٹا دیے، تو ترکوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی تھی، وہ نظر آتی ہے پرانی طرز کی۔ یہ وہ جگہ ہے جو پہاڑوں میں ایسے گھری ہوئی تھی، اور اس میں وہ خفیہ طور پہ رات کو چپکے سے اٹھ کے جمع ہوئے۔ ان کے سرداروں کو بھی نہیں پتا کہ یثرب کے کچھ لوگ ادھر گئے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ تو پہلے حضرت عباس نے بات کی، دیکھو بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، وہ ابھی انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے دشمنوں سے اس کو بچا رہے ہیں، اگر اسے لے جا کر اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے جاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی چھوڑ دو۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو پہلی بیعت میں شریک، اجازت ہے میں جواب دوں؟ اور آپ کے چچا کی اس میں کوئی توہین بھی نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا کہو۔ تو وہ کہنے لگے عباس چوڑیاں ہم نے بھی کوئی نہیں پہنی ہوئی، نحن ابناء الحرب کابرا عن کابر، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ ہیں۔ وہ آپس میں جو لڑ رہے تھے 300 سال سے، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ ہیں، اور ہم کبھی پیٹھ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ جسے قوم ٹھکرا دے اسے ہم قبول کر کے اپنا سردار بنائیں، یہ عرب کی ثقافت میں کتنی مشکل چیز ہے۔ تو اگر ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو آگے بھی ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ تو
کہنے لگے یا رسول اللہ کیا شرائط ہیں آپ کی؟ آپ نے فرمایا